نفل عبادات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسے کہ جہاں بیٹھو یہ سوچو کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے, مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے. اسے ذکر کہا جاتا ہے. بیٹھو اللہ کا تصور کہو, کر کے کہو اللہ اکبر. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. آدمی زبان سے یہ کہے اللہ کا تصور کر کے اللہ اکبر, سب سے بڑا تو اللہ ہے. دنیا میں کوئی اس سے بڑا نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو, طاقت کا کتنا ہی وہ مظاہرہ کہے. پھر کہتا ہے وہ سبحان اللہ. عیب تو مجھ میں ہے اور دنیا کے انسانوں میں ہے, اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالی اسلام نے اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جوڑا ہے عبادات کے ذریعے, ذکر و فکر کے ذریعے, اور خوف و خشیت اس کے اندر پیدا کر کے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے بچ نہیں سکتا, اور اس کے محبت کا جذبہ پیدا کر کے. تو اس طرح اسلام انسان کی مادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور اس کی روحانی ضروریات کی بھی تکمیل کرتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک خاص دور میں آیا, ایک خاص علاقے میں آیا اور خاص حالات میں آیا. اب وہ دور گزر گیا, 1400 سال پہلے آیا, اب وہ دور گزر گیا. دنیا نے بہت ترقی کی ہے, سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. انسان جو زمین پہ چلتا پھرتا تھا ہواؤں میں اڑنے لگا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا, حالات بدل گئے, اس لیے اس کی ضرورت اور افادیت اب نہیں رہی. اسلام بھی ایک تجربہ تھا, ایک ایکسپیریمنٹ تھا. اس ایکسپیریمنٹ میں اگر کوئی کام کی چیز آپ کو ملے تو لے لیجئے, لیکن اسے پورے اسلام کو آپ قبول نہیں کر سکتے. آج کے دور میں وہ irrelevant ہے, کوئی ریلیونس اس کا باقی نہیں رہا ہے. اسلام, صحیح بات یہ ہے, اسلام ہمارے سامنے ایک عالمی دین کی حیثیت سے, عالمی دین, ساری دنیا کا دین ہے. وہ ریلیجن آف ورلڈ, پوری دنیا کا دین ہے وہ, اور اسلام اسی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے, کوئی دوسری حیثیت اس کی نہیں ہے. اور وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ اس کا وہ کسی فرد, خاندان یا ملک و قوم کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس زمین پر جو بھی انسان ہے, چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا ہو یا آج کے دور میں, ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی اطاعت اسے کرنی ہے. اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. آدمی کے ہوائی جہاز میں اڑنے لگے تو کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا؟ یا سمندر میں غوطے لگانے لگے یا پہاڑوں کو دھماکوں کے ذریعے ختم کر دے, تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے انسان کی حیثیت بدلتی نہیں ہے. انسان انسان ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, اور اللہ کا بندہ ہے تو اس کی اطاعت اسے کرنی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے کہ انسان کی یہ حیثیت کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اس میں فرق نہیں آتا. اس لیے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. اس طرح امید ہے کہ تم ضلالت اور گمراہی سے بچو گے, خدا کی پکڑ سے بچو گے. یہ نہیں سوچو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم بچ جاؤ گے. اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی راستہ اختیار کرو. اور یہ خطاب اس کا تمام انسانوں سے ہے. یا ایھا الناس جب کہتا ہے تو عرب کے لوگوں سے بھی اس کا خطاب تھا, عجم کے لوگوں سے بھی خطاب تھا, اور 6 صدی عیسوی میں بھی اس کا خطاب تھا, 21ویں صدی عیسوی میں بھی اس کا خطاب ہے, جس میں وہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں
آج جو پوری دنیا کا سسٹم ہے، آج جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسلام اس کے لیے ایک آلٹرنیٹو ہے، ایک متبادل ہے. بنیادی فکر کے لحاظ سے اسلام آلٹرنیٹو ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیوند کاری کی جا رہی ہو کہ صاحب اس میں یہ جوڑ دو، اس میں یہ ملا دو، نہیں، بلکہ وہ اصولی طور پر اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے بنیادی فکر کے لحاظ سے اس دنیا کے لیے ایک آلٹرنیٹو ہے. دنیا اسی وجہ سے گھبراتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، اسلام اپنی فکر کے لحاظ سے اس کے لیے چیلنج ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک آلٹرنیٹو ہے، اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے. اسلام موجودہ دور کے لیے ایک متبادل نظام حیات ہے. وہ الہادی فکر اور فلسفے کی جگہ اللہ کی عبادت و اطاعت، اس کی ہدایت اور رہنمائی اور آخرت کی جواب دہی کے اساس پر قائم ہے. یہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی فلاح کا بھی تصور پیش کرتا ہے. وہ انسانوں کے درمیان پائے جانے والے جھوٹے امتیازات کو ختم کر کے سب کو اولاد آدم کی حیثیت سے دیکھتا اور ان کو بغیر کسی تفریق کے مساوی حقوق فراہم کرتا ہے. وہ ہر طرح کے ظلم و جور کو ختم کر کے عدل و انصاف اور انسانوں سے محبت اور حسن سلوک کی راہ دکھاتا ہے. اس لیے وہ اخلاق اور قانون کا بہترین مجموعہ ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، موجودہ دور اپنے طویل تجربات کے بعد اصولی طور پر انسان کے بنیادی حقوق کا قائل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں ان میں سے بہت سی باتوں کو آج کا دور تسلیم کرتا ہے. میں بھی مانتا ہوں. بہت سے تجربات کے بعد انسان بنیادی حقوق کو تسلیم کرتا ہے. اس کے لیے بین الاقوامی چارٹرز بھی موجود ہیں، ملکی قوانین بھی ہیں، بین الاقوامی قوانین بھی ہیں، انٹرنیشنل لاس بھی موجود ہیں، اور نیشنل قومی سطح کے قوانین بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر شخص کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. کس طرح انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جن طبقات کو پست طبقات کہا جاتا ہے ان کے حقوق کس طرح پامال ہو رہے ہیں. جو بڑی اونچی ذات کے لوگ ہیں وہ نیچی ذات کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. پھر جو طاقتور قومیں ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اسے دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. ظلم و ناانصافی اور عدم مساوات سے دنیا کو نجات نہیں مل سکی ہے. حقوق سارے کے سارے عملاً طاقتور افراد اور طاقتور قوموں کے ہاتھ میں ہیں. آپ جانتے ہیں اس وقت سائنس کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے مغربی قومیں طاقتور ہیں تو سارے حقوق انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. کمزور افراد اور قومیں ان کے ظلم و زیادتی کو پر فریاد کرتی ہیں. لیکن افسوس کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اس ظلم و زیادتی کو چیک کیا جا سکے. اگر ایسا کوئی قانون ہوتا، فلسطین اس طرح تباہ نہ ہوتا، افغانستان بردبار نہ ہوتا، اور عراق کو اس طرح تباہی سے دو چار نہ ہونا پڑتا.